اللہ کریم کریم کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں نے چند مکاتب فکر علماء کی رائے انڈورس کی ہے جو عمرہ کے بارے میں کلمات، وظائف اور اعمال کرنے کا کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان اعمال کی برکت سے عمرہ کے سفر کے لیے تشریف بھی لے گئے ہیں۔ ان مکاتب فکر علماء سے آپ اختلاف کرنے یا ان کی بات ماننے کے لیے بالکل فری ہیں۔ میرا مقصد آپ تک دونوں رائے پہنچانا ہے۔ عمرے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنا، استغفار کرنا اور اسلام پر اپنا ایمان تازہ کرنا ہے۔ عمرہ کا سب سے دلچسپ فائدہ خود اللہ تعالیٰ کا مہمان بننے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ معتمرین اور حجاج ایک پرکیف سکون کی بات کرتے ہیں جو مکہ کے اندر قدم رکھتے ہی ان کو ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے بار بار عمرہ کرنے اور مکہ جانے کو دل کرتا ہے۔ اور مختلف علماء کرام نے مختلف طریقے اور اذکار لکھے ہیں جن پر عمل کر کے آپ بار بار عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ واللہ علیم۔ ایک عالم لکھتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں ایک بار عمرہ یا حج کرنے کی سعادت نصیب ہو تو حرم پاک میں دوسرے حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کریں، کیونکہ وہاں پہنچا ہوا ہر شخص اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کے نیک عمل سے راضی ہوتے ہیں تو آپ کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ کے مہمان کی دعا وہ ضرور قبول کرتا ہے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار عمرہ اور حج کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ دوسرے مکاتب فکر کے عالم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی عمرہ یا حج کا دل ہو تو ہر اذان کے فوراً بعد لبیک اللہم لبیک پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا اور آپ عمرہ یا حج کی سعادت کے لیے پہنچ جائیں گے۔ ایک اور عالم بیان کرتے ہیں کہ اسباب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھیں، اور عمرہ یا حج کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ جلد سعادت نصیب ہوگی۔ ایک مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں، گلا بنا کر رکھ دیں اور روز اس میں پیسے ڈالتے جائیں، اور روز کسی بھی وقت 2 نفل پڑھیں اور عمرہ اور یا حج کی نیت رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ بہت سے علماء کرام اس بات پر بھی اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، دن رات ہر وقت اپنی زبان کو ذکر اللہ سے پر رکھیں۔ آپ کو مال، اولاد، رزق اور باقی ضروریات کی کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور دعا زبان پر آنے سے پہلے آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت 186 میں ارشاد فرماتا ہے، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ سورہ نساء آیت 103 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔